میں اس بندے کو حیران ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال پلازا اتنا بدنام ہے، آپ لوگ اقبال پلازے جاتے کیوں ہیں؟ کہ ایک بوائے فرینڈ تھا، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بہت گہرا، بہت اچھی ریلیشن تھی. اگر آپ اسے تعلق رکھو گے تو اسے میری لیے اچھا رقم وصول کرو گے تب میں آپ کو چھوڑوں گا، ورنہ میں آپ کو شوٹ کر دوں گا. آپ نے 30 مانگا تھا پر میں آپ کو 50,000 روپے دیتا ہوں. تو پھر اس نے گن نکالا اور گاڑی کے اندر ان کو فائرنگ ان کے اوپر کی. پھر 5 گولیاں میشی کو لگی اور 1 گولی جو ہے وہ زارا کو لگی. مطلب اس بندے سے ہمیں جو ہے تھریٹ مل رہی ہے، ہماری جان جو ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، یہ بندہ ہمیں قتل کر رہا ہے، اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. پولیس جب ملزمان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اگلے دن آپ رضی نامہ کر لیتے ہیں کہ میں آج گئی ہوں اقبال پلازا میں، وہی ٹرانس وہاں پر بیٹھے ہوئے، اسی طرح منشیات فروخت ہو رہی ہے وہاں پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے، وہی پلس فروخت ہو رہی ہے، وہی آئس فروخت ہو رہی ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹرانس ابھی کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ ہمیں موقع دیا ہماری بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. یہ جو ہماری ٹرانسجنڈر سسٹر تھی، اس کا ایک بوائے فرینڈ تھا اور اس کے ساتھ اس کا بہت ریلیشن تھی. تو اس کا نام ذرا بتا دے، جو جہاں باق ہوئے ہیں اور جو زخمی ہے اس کا نام. جی جن کی قتل ہو چکی ہے ان کا نام میشی ہے، مشال عرف میشی تھی، اور جو زیر علاج ہے LRH ہاسپٹل میں جو زخمی ہوئی ہیں ان کا نام ہے زارا. جی پھر آگے بھی بتایا کہ کیا کوئی بوائے فرینڈ تھا آپ نے جو بتایا؟ جی ان کا ایک بوائے فرینڈ تھا، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بہت گہرا، بہت اچھی ریلیشن تھی. لیکن یہ تھا کہ اس کو پھر درمیان میں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرا دوست پسند آیا، ان کو بوائے فرینڈ بنایا. تو پھر آگے والے نے ان کو بولا، جو اس کا پہلے والا بوائے فرینڈ تھا، کہ اگر آپ اسے تعلق رکھو گے تو اسے میری لیے اچھا رقم وصول کرو گے تب میں آپ کو چھوڑوں گا، ورنہ میں آپ کو شوٹ کر دوں گا. تو ان نے دھمکی دی، مطلب اس کو مارنے کی. تو اس نے اپنی ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ دوسرا جو اس کا بوائے فرینڈ تھا اس سے بات کی. اس نے 5 لاکھ روپے مانگا تھا، تو پھر اس نے 3 لاکھ روپے پہ وہ راضی ہو گیا. پھر دوسرے والے بوائے فرینڈ سے لے کے پہلے والے بوائے فرینڈ کو 3 لاکھ روپے دے دیے. پھر یہ دوسرے والے بوائے فرینڈ کے ساتھ اچھی ریلیشن تھی، پھر ان کے ساتھ جا رہا تھا. پھر درمیان میں ان دونوں کی آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا آ گیا. تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہ جو آج کل آپ کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس نے اپنی پرانا والا جو بوائے فرینڈ تھا، جو پہلے والا تھا جس نے بتا وصول کیا تھا 3 لاکھ روپے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس نے پہلے والے کے دوست کی جو بوائے فرینڈ تھی اس کی ویڈیو تھی وہ ٹک ٹاک پہ لگا دی، اور ان کو زور دینے کے لیے، مطلب کہ یہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے تو اس کو میں دبانے کے لیے اس کی ویڈیو لگا دوں گی. تو دوسرے والے نے بولا کہ آپ یہ پہلے والے کی جو ویڈیو آپ نے لگائی ہے، آپ نے تو میرے سے 3 لاکھ روپے وصول کی ہے، تو اس کی ویڈیو آپ نے کیوں لگائی ہے؟ تو اسی بات پہ لڑائی جھگڑا بن گیا. پھر اس نے بولا کہ آپ مجھے کوئی خرچہ ورچہ نہیں دے رہے، تو میں نے آپ کو تھوڑا سا دبانے کے لیے، مطلب زور دینے کے لیے جو ہے میں نے ان کی ویڈیو لگا دی. پھر دوسرے نے بولا آپ کو کتنا پیسے چاہیے، میں آپ کو پیسہ دے دیتی ہوں. اس نے 30,000 روپے کی ڈیمانڈ کی. انہوں نے بولا میں آپ کو 50,000 روپے دے دوں گا. جب یہ چمکنی جو علاقہ ہے وہاں پر ان کو بلایا رات کے تقریباً 3 بجے 2:30 بجے اس ٹائم بلایا تھا، کیونکہ مجھے صبح تقریباً 3:30 بجے کال آئی تھی کہ اس کو کس نے شوٹ کر دیا ہے. تو پھر یہ وہاں پر ایک آلٹو ٹیکسی تھی، اس میں بیٹھ کے اپنی ایک اور سہیلی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی جو زیر علاج ہے، جو زخمی ہوئی ہے زارا، اس کو اپنے ساتھ میشی لے کے گئی. اور پھر وہاں پر کیتو میں ایک سڑک ہے، مطلب وہاں پر یہ گئی اور اس نے بولا کہ میں آپ کو مطلب یہ 50,000 روپے دے رہا ہوں، آپ نے 30 مانگا تھا پر میں آپ کو 50,000 روپے دیتا ہوں. تو پھر اس نے گن نکالا اور گاڑی کے اندر ان کو فائرنگ ان کے اوپر کی. پھر 5 گولیاں میشی کو لگی اور 1 گولی جو ہے وہ زارا کو لگی. تو اس کے پیٹ میں لگی، تو وہ ابھی زیر علاج ہے، ان کا آپریٹ ہو چکا. اور یہی بس مسئلہ تھا. اور اس کے آگے بھی جو ہے پھر اس میں SI آ گیا چمکنی کا، انہوں نے رپورٹ درج کروا دی اور ابھی اس میں تفتیش شروع ہے. اور جو بندہ ہے وہ بازیاب ہو گیا ہے نکلنے میں، اور وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 3 لاکھ روپے دیے، 5 لاکھ کی بات ہو رہی تھی. خواجہ سراؤں سے متعلق جو بات مشہور ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، اس سے پیسے کھاتے ہیں، جب وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر کسی اور کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، پھر اس سے پیسے کھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ قتل ہوتے ہیں. تو پھر تو یہ بات صحیح ہوئی کہ خواجہ سرا ایسے کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ اس بات کے ساتھ ایگری ہوں، مطلب یہ صحیح بات ہے. لیکن خواجہ سرا کرے تو کیا کرے؟ مطلب فنکشن اس ٹائم CPO صاحب نے بند کروایا، دفعہ 144 لگا ہوا ہے، گیدرنگ پہ چھاپے مار رہے ہیں، گیدرنگ نہیں ہو رہے. خواجہ سرا اپنے ڈیروں کے کرائے کہاں سے دیں، یہ بھی ایک سوال ہے. خواجہ سرا اپنے بل کہاں سے دے، یہ بھی ایک سوال ہے. خواجہ سرا اپنے پیٹ کے لیے کچھ کمائے تو کہاں سے روزی کمائے؟ کوئی راشن نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی فنڈ نہیں. گورنمنٹ اس چیزوں پہ خاموش ہے. پالیسیاں بن گئی، تقریباً پہلے 20 کروڑ روپے 2017 میں اعلان ہوا فنڈ کا، انڈورمنٹ فنڈ کا، پھر وہ 50 کروڑ روپے ہوا، پھر اس کے بعد ابھی جو سننے میں آ رہا ہے تو وہ 1 ملین میں چلا گیا. لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ کب یوز ہوگا، کب استعمال ہوگا؟ جنہوں نے ایکس کارڈ بنوایا ان کے لیے بھی کچھ نہیں، جو ضعیف خواجہ سرا ہے ان کے لیے بھی کوئی نہیں، کچھ نہیں. جو شیلٹر ہوم ہے، اگر آپ کو پتہ ہے افغانی لوگ اس ٹائم
پاکستان سے نکالے جا رہے ہیں. جو افغانی ٹرانسجینڈر ہے ان کے لیے بھی کوئی تحفظ کا کوئی جگہ نہیں. اگر اس طرح یہ لوگ, اگر آپ کو میں بتا چلوں پتنگ چوک میں جو پلازا ہے وہاں پر بھی یہ چیز شروع ہو چکی ہے, یہاں پر پرویز پلازے میں بھی یہ مسئلہ شروع ہو چکا ہے, اقبال پلازے میں بھی یہ مسئلہ شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ پشاور میں جدھر جدھر پر پلازے ہیں سب میں یہ چیزیں شروع ہو چکی کہ مطلب وہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے, روزی پانی کمانے کے لیے ایز سیکس ورکر بنے ہوئے ہیں. وہ بیچارے تو کسی کو بھی وہ دوستیاں بھی کروا رہے ہیں اور وہ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں. اور خواجہ سراؤ کی یہ اویئرنیس کون دے, مطلب ان کو کون سمجھائے ان باتوں پہ. وہ تو جب ایز اے پریزیڈنٹ اگر میں ان کو سمجھاتی بھی ہوں کہ مطلب آپ لوگ ان چیزوں سے باز آ جائیں, یہ لوگ آپ لوگوں کا کچھ آپ لوگوں پہ نہیں کہا تھا, آپ لوگوں کو قتل کر دیتے, تو وہ آگے سے کرتے کہ میڈم ہم کریں تو کیا کریں, ہم کہاں سے کمائیں, مطلب ہمارے کمانے کا تو کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. تو وہ بھی تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے نا. اب خواجہ سرا کہاں جائے؟ پاکستان میں تو نہ ایز اے سٹیزن ان کو انسان مانا جا رہا ہے, نہ ہمارے حقوق پہ کوئی بات ہو رہی ہے, نہ ہمیں اپنا حق دیا جا رہا ہے. تو خواجہ سرا جائیں تو کہاں جائیں؟ اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی 3 لاکھ روپے پر یہ خواجہ سرا فروخت ہوا. جی ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک اسٹامپ پیپر پر خواجہ سرا فروخت ہو رہا تھا. بالکل. تو کیا انتظامیہ کے نوٹس میں آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا کہ یہ خواجہ سرا دوسرے خواجہ سرا پر, دوسرے ایک شخص پر فروخت ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ اگر میں اس والے خواجہ سرامیشی کی بات کروں گی تو اس سے پہلے ایک ویڈیو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تھی جس کا نام بسکٹ تھا. اس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک دوسرے پہ خرید و فروخت کا کام کر رہے تھے. 70-80 لاکھ پہ وہ فروخت. جی بالکل. اور وہ والی ویڈیو ہم نے CCPO صاحب تک پہنچائی تھی, ٹھیک ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ, لیکن وہ اس پہ کیا ریئیکشن ہوا, اس پر تو آج تک کوئی بھی بات نہیں ہوئی, مطلب وہ بات بھی ختم ہو گئی. ایک بات ہے نا, جس طرح پی کا ایکٹ بنا ہوا ہے, جس طرح قانون بنا ہوا ہے, اگر ہمارے حق میں کوئی اس طرح کوئی قانون ہے تو مجھے بتائے کہ میں وہاں پر یہ مسئلے درج کر سکوں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, اگر ہم صرف جو سیکورٹی کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی سیکورٹی نہیں ملتی. اگر ہم کہتے کہ مطلب اس بندے سے ہمیں جو ہے تھریٹ مل رہی ہے, ہماری جان جو ہے, ہماری جان کو خطرہ ہے, یہ بندہ ہمیں قتل کر رہا ہے, اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. ایک بات ہے, تو ہم جائیں تو بس سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں, کس کا دروازہ کٹکھٹائے. اب تک مجموعی طور پر کتنے خواجہ سرا قتل ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں اور پشاور میں؟ جی میرے خیال میں تقریباً 2015 سے لے کے ابھی تک تو میرے خیال میں 2025 تھا, اس میں 163 خواجہ سرا قتل ہو چکے تھے. اور ابھی اس سال میں جو 2026 ہے اس میں یہ 6 خواجہ سرا ہے, مطلب 6 خواجہ سرا قتل کیے جا چکے ہیں. آپ کا گلہ ہے کہ اب پولیس ہمیں تحفظ نہیں دیتی, پولیس ہمارے قاتل نہیں پکڑتی, پولیس ہمارے ملزمان کو اریسٹ نہیں کرتی. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جب ملزمان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اگلے دن آپ رضی نامہ کر لیتے ہیں. اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ سر میری بات سنیں, نہ تو ہم راضی نامے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو فیملی ہوتی ہے نا, وہ پیچھے سے آتی ہے, وہ یہی پوچھتے ہیں مطلب کہ ان کے پیچھے کوئی سونا, گولڈ یا کوئی اماؤنٹ یا کوئی بینک بیلنس یا کچھ ایسا سامان ہے, اگر وہ ہوتا ہے تو وہ ایکسپٹ کر کے ان کی میت بھی لے جاتی ہے, جس طرح میشی کا بھی لے گئے, ٹھیک ہے. لیکن بعد اوقات جس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ مطلب ہم ان کو نہیں ڈیتھ باڈی ریسیو کرتے, آپ جانے ان کا کام جانے, ٹھیک ہے. اب بات دراصل یہ ہے کہ مطلب اگر ان کے ماں باپ, تیسری والے کیس تھی, آپ سے میری ایک پہلے بھی انٹرویو ہوئی تھی پچھلے والے محرم میں, ان کے اوپر ہم نے اور ان کے گروز لوگوں نے عدالت میں کیس جمع کروایا, لیکن اس بندے نے جا کے اس کے ماں باپ کو راضی کروا دیا 5 لاکھ پہ. اب انہوں نے 5 لاکھ روپے لے لیا, عدالت میں کہہ دیا کہ میرا بچہ تھا, ہم نے بس بخش دیا, تو پھر ہم کریں تو کیا کریں. اب وہ والا بندہ ان کو پھر تھریٹ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر کیس کیا تھا, ان کے ماں باپ میرے ساتھ راضی ہوئے, آپ لوگوں نے مجھے پیسے دینے جو میرے 5 لاکھ روپے ان کے ماں باپ کو دیے. ذلیل بھی ہم, خوار بھی ہم, عدالتوں کے چکر بھی ہم کاٹ رہے ہیں, کوئی لوئر بھی فری آف کاسٹ نہیں, اور جب ہم کیس ڈالتے ہیں تو ماں باپ آ کے ان کے ساتھ صلح کرواتے, تو ہم پھر کیا کریں. ہم تو پھر ایز اے گرو لوگ ہیں, ہم تو چاہ رہی ہیں کہ مطلب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایز اے فرسٹ گرو میں رجسٹر ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر میرے تھرو ایک بندی رجسٹر ہوتی ہیں تو پھر عدالت بھی یہ کرے, مطلب ایسے قوانین بنائے پاکستان میں کہ ان کا ماں باپ آئے تو ان کو بولے کہ نہیں, اس سے گرو نے یہ کیس کیا تو گرو ہی لڑوائے گی, مطلب آپ اس میں نہ آئے. تو جب ماں باپ آ جاتی ہے عدالت اس میں بری کروا دیتے ملزم کو راضی نامے. جیسے کہ پولیس نے اقبال پلازا ہو گیا یا پرویز پلازا ہو گیا اور جتنے پلازے ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا تھا, وہاں سے منشیات برآمد ہوئی تھی, وہاں پہ سنیچ شدہ موبائل فون برآمد ہوئے تھے, وہاں پر جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا. خواجہ سراؤں کے گڑھ جوڑ جو تھے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ, خواجہ سراؤں کو بھی گرفتار کیا تھا. اس کے بعد آپ نے ایک مہم چلائی, ہم نے بھی اس پہ رپورٹ بنائی, ہم بھی آئے, اویئرنیس کمپین چلی, لیکن پھر پولیس کے پاس شکایات آ رہی ہیں, آئے روز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ افراد پھر آ رہے ہیں, پھر منشیات فروخت ہو رہی ہے, وہاں پہ پھر آئس ہو رہی ہے. کیا واقعی ہو رہی ہے یہ ان پلازوں میں دوبارہ سے شروع ہو گئے؟ بالکل. آج بھی جو فقیر آباد آنے میں مجھے بلایا گیا تھا ڈی ایس پی صاحب نے, اسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا, اور وہاں پر بھی 3 ٹرانس جو ہیں وہ حوالات میں بند ہے.
تو اس کو اسی باتوں میں اریسٹ کروایا کہ مطلب ایک بندہ جا رہا تھا, اس کو پلازے میں اندر کیا, اس کو لوٹ لیا, اسے 1.5 لاکھ روپے. اور میں اس بندے کو حیران ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال پلازہ اتنا بدنام ہے, آپ لوگ اقبال پلازے جاتے کیوں ہیں؟ مطلب جب آپ کو پتہ ہے, میڈیا پہ ہم بار بار بتا رہے ہیں, ہم اویئرنیس دے رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک کمپین بھی چلایا تھا پریس کلب میں نے خود کہا تھا کہ یہ جگہ بدنام ہے, ان جگہوں کو بند کروا دو. آج بھی میں اجاز نبی صاحب ہے, ڈی ایس پی صاحب, ان کے ساتھ آج بھی میری اس بات پہ میٹنگ ہوئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بند کیوں نہیں کرواتے, انہی کی وجہ سے ہماری پوری کمیونٹی بدنام ہے. میں تو چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جو ہے میڈیا پہ لے کے آئیں, جس طرح پچھلے دنوں ان کو گرفتار کیا تھا لوگوں کے ساتھ اور میڈیا پہ انہوں نے شائع کی تھا اور وہ بات بڑی ہائی لائٹ بھی ہو گئی تھی. تو میں کہہ رہی ہوں ان بندوں کو, ان ٹرانس کو گرفتار کروا دیا جائے اور ان کو نہ کوئی ضمانت منظور کی جائے, نہ ان کے پیچھے جو آئے ان سے باقاعدہ لکھ کے لے کے آئندہ یہ اقبال پلازے میں یہاں پر یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گی. مطلب جو ٹرانس ان چیزوں میں ملوث ہے اگر نظر آیا تو ان کو گرو کو جو ہے وہ باندھ دے, مطلب سٹامپ کے ذریعے, تانے کے دودھ کے ذریعے, ایک بات ہے نا, ایک ڈاکومنٹس کے ذریعے, تاکہ کل کو اس کی گرو ذمہ دار ہو. میں تو آج بھی گئی ہوں ان سے, سر سے میں نے بات کی کہ سر میں آپ کو خود کہتی ہوں, مطلب جو یہ کرمنل لوگ یہاں پر آتے ہیں, جن مورتوں کے پاس آتے ہیں, ان مورتوں کو آپ اریسٹ کریں تاکہ ہمارے کمیونٹی بدنام نہ ہو. ہم تو ایک مظلوم طبقہ ہے, چاہے ہم لاکھ باری بھی ہمارے لوگ ہم میڈیا پہ یا جدھر سوشل میڈیا پہ ہمیں بدنام کریں, لیکن عوام کو پتہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور جب ہم خود بتا رہے ہیں, مطلب ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, ایز اے سینئر پریزیڈنٹ ہو کے, تو پھر اس پہ گورنمنٹ کیوں خاموش ہے؟ مطلب وہ ٹرانس اب پچھلے دنوں جو گرفتار ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ میں آج گئی ہوں اقبال پلازے میں, وہی ٹرانس وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح منشیات فروخت ہو رہی ہے وہاں پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہی پلس فروخت ہو رہی ہے, وہی آئس فروخت ہو رہی ہے, وہی سب کچھ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹرانس ابھی کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب جب پولیس نے خود اریسٹ کیا, نیوز پیپر پہ آ گیا, میڈیا پہ آ گیا, ساری دنیا میں وہ چلی گئی, ایک بات ہے نا, تو ہماری امیج خراب ہو رہی ہے نا, اس سے تو ہماری امیج بدنام ہو رہی ہے, کمیونٹی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی امیج بدنام ہو رہی ہے. تو اس پر پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کیوں خاموش ہے کہ وہ دوبارہ نکل کے وہاں پر آ کے بیٹھ گئے؟ یہ کیسے نکل گئے؟ اس کی ضمانت کن لوگوں نے کی؟ وہ لوگ ان کے کیا لگتے تھے؟ اور یہ دوبارہ آ کے کیسے ادھر بیٹھ گئے؟ اچھا یہ بتائیں, افغان خواجہ سراؤں نے کہا ہے کہ ہماری جان کا خطرہ ہے بالکل افغانستان میں, ہم نہیں جا سکتے. ہاں. آپ ان کے لیے کچھ کریں گی؟ انہوں نے کچھ اپنے لیے کچھ بھاگ دوڑ کی؟ جی, وہ بیچارے تو آپ کو پتہ ہے وہاں بھی سیف نہیں ہے, یہاں بھی سیف نہیں ہے. ان بیچاروں کے لیے ہم نے لائرز کچھ دیے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کرمنل کیس کے لیے, مطلب سوری کرمنل میں نے بول دیا, اسائلم کیس جو ہے انہوں نے ڈال دی ہے اور وہ باہر جانے کے لیے اپنی جو ہے کیسز کتنے افغان خواجہ سرائے ہیں اس وقت پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں؟ تقریباً پشاور میں تو ہوں گے ایسے 1500 افغان خواجہ سرا, افغان خواجہ سرا 1500 سے لے کے 2000 تک ہوں گے, اور اس طرح پوری خیبر پختونخوا میں ہوں گے 10,000 تک. بالکل. اچھا اب دوبارہ مشی کے قتل پہ آتے ہیں. اچھا جی, آج شاید آپ نے کل بھی کی, یہاں پر فاتحہ بھی دیا آپ نے, پولیس نے کیا کیا اب تک؟ پولیس تو اس میں ان کے ساتھ ہماری دوبارہ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوئی کیونکہ ہم اپنی غم میں جو ہے مصروف تھے, اور ان کے ساتھ کل ہماری کنٹیکٹ ہوگی, ایک میٹنگ شارٹ ہوگی کہ مطلب انہوں نے ایف آئی آر میں کیا کیا, کہاں تک وہ کیس پہنچا, انہوں نے کسی کو اریسٹ کیا کہ نہیں, کیونکہ میشی کا جو کیس تھا وہ ان کے بھائی اور ان کے ابو لڑ رہے ہیں نا. تو جو زارا ہیں ان کی بھی امی آ چکی ہے ہاسپٹل, تو وہ بھی ان کے ساتھ ہاسپٹل میں, تو دوبارہ اس لیے ہم نے کیس کو سیریس نہیں سمجھا, مطلب کہ ان کی فیملی انوالو ہو گئی. جس کیس میں مطلب جن کی فیملی نہیں آتی پھر وہ کیس میں پھر خود لڑتی ہوں نا.